نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم. معزز محترم مسلمان اور میرے عزیز ساتھی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات پر گفتگو کروں گا کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں یا مجلس میں دوستوں کی محفل میں فقط اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں والے کام کو چھوڑتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے، کیا اجر دیں گے، میں اس پر گفتگو کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ تقوی کے کیا فوائد ہیں اور تقوی سے انسان کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اور مختلف آیتوں میں اپنے سے ڈرنے کو، اللہ سے ڈرنے کے فائدے کو بیان فرمایا۔ مختلف جگہوں پر بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کو بیان فرمایا، اور تقوی کے فوائد کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ سے ڈرنے پر ابھارنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، مجھ سے خوف رکھنے والے بن جائیں، میرے بندوں کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر میرا ڈر اور خوف آ جائے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، تو چاہے انسان دوستوں کی محفل کے اندر ہو، چاہے انسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، یا پھر انسان اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، اس کو انسان گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تقوی کے فوائد کو بیان فرمایا۔ میں نے حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی کے فوائد کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جس انسان کے سینے میں، جس انسان کے دل میں میرا ڈر آ جائے، میرا خوف آ جائے، اور اس انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے، تو میں اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہوں، تو میں اس کی ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ میرے محترم، یاد رکھیے یہ ذمہ داری دنیا کا کوئی انسان نہیں لے رہا ہے، یہ ذمہ داری میں نہیں لے رہا ہوں، دنیا کا کوئی بڑا انسان نہیں لے رہا ہے، یہ ذمہ داری اس دنیا کو بنانے والے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر تقوی آ جائے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، میری ذمہ داری، میری گارنٹی ہے کہ میں اس کی ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ اور میں ان باتوں کو مثالوں سے، واقعات سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ نے واقعہ سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے 3 آدمی تھے، اور وہ تینوں کہیں جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، اچانک ان پر بارش برسنے لگی، اور وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے، بارش سے
کہ بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں تو جا چکے، لیکن اس غار کا جو راستہ تھا، دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر، اس راستے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر، بڑا پتھر چٹان آ گرتی ہے اور راستے کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بارش سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ اس غار کے اندر جا چکے، بارش بند ہو گئی، لیکن اب نکلیں گے تو نکلیں گے کیسے؟ نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ایک بڑا پتھر چٹان قائم ہو گئی، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ لوگ پریشان ہو گئے، بہت دیر تک سوچتے رہے، تدبیریں سوچتے رہے، حل سوچتے رہے، لیکن کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آیا۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس نے بھی ایسا عمل کیا جو اس کی نگاہ میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اگر کسی نے اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل کیا ہے تو آج اس عمل کا واسطہ دے کر، آج اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ گیا ہو اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ راستہ آسان فرما دے۔ چنانچہ تینوں آدمی اپنے محبوب عمل کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ، میں نے مزدوری کے لیے، کام کرنے کے لیے انسان کو مزدوری پر دیا تھا اور اس انسان نے دن بھر مزدوری کی، میرے یہاں کام کیا، لیکن وہ انسان مزدوری لیے بغیر میرے یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اس کی مزدوری میں جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسوں سے میں نے گائے خریدی اور اس گائے کے بچے ہوئے، پھر بچے ہوئے، پھر بچے ہوئے، یہاں تک کہ پورا میدان بھر گیا۔ سالوں بعد، مدتوں کے بعد وہ مزدور آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے میری مزدوری مجھے دے دے۔ یا اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اس کی مزدوری، میں نے 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لیا، اور جتنی مزدوری تھی اس مزدوری کے پیسے سے جتنے گائے بنے تھے، جتنے جانور پیدا ہوئے تھے، سارے کے سارے جانور میں نے اس کو واپس کرتے ہوئے کہا، اے مزدور اللہ کے بندے، یہ تیری مزدوری ہے، جو گاڑی پھر رہی ہے، بچے پھر رہے، یہ تیری مزدوری کے پیسے، یہ مزدوری لے کر چلا جا۔ وہ انسان کہتا ہے اللہ کے بندے، میرا مذاق مت اڑا، مجھے میری مزدوری واپس کر دے۔ میں نے کہا کہ یہ تیری مزدوری کے پیسے ہیں، یہ ساری چیزیں تیری ہی مزدوری ہے، یہ ساری چیزیں تو واپس دے دے۔ اللہ تو جانتا ہے یہ سب کچھ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، یہ سب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آ گیا ہو تو آج اس عمل کے صدقے میں اس چٹان کو ہمارے راستے سے دور فرما دو۔ دنیا والوں نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، چٹان راستے سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، پھر دوسرا انسان اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ کمزور تھے، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، اور میں پورے دن بھر مزدوری کے لیے باہر رہا کرتا تھا۔ جب میں دن بھر کی مزدوری سے واپس آتا تھا تو اپنے گائے کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں مزدوری سے واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بلبلا رہے تھے، بیوی بھوک سے تڑپ رہی تھی، بچے پیروں کے آگے نیچے رکھ کر رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں نے اپنی بیوی کو دودھ نہیں پلایا۔ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، وہ سو رہے تھے، میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، پوری رات بھر ان کے جگنے کے انتظار میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب وہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو مجھے دعا دیتے ہیں کہ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند آ گیا ہو تو آج میں اس عمل کے واسطہ دے کر اس عمل کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ اس چٹان کو اس راستے سے ہٹا دے۔ میرے دوستوں، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، ان لوگوں کو آسمان نظر آتا ہے، باہر کی روشنی
وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں میری چچازاد بہن تھی، مجھے وہ بہت محبوب تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا، محبتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ چچا کی لڑکی آ کر کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ میں تجھے جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسے میں دے دوں گا، لیکن مجھے میری ایک شرط ہے کہ میں تجھ سے زنا کروں گا، میں تجھ سے منہ کالا کروں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے ہاں بھر لی۔ چنانچہ میں اس کو پیسے دینے کے لیے دن بھر کام کرتا رہا، مدتوں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ پیسے جمع ہو گیا، میں نے اس کو پیسے دیے، چنانچہ وہ لڑکی تیار ہو گئی۔ اور تو جانتے یا اللہ، میں وہ برا کام کرنے کے لیے اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، اے خدا کے بندے، کچھ تو اللہ سے ڈر، کچھ تو اللہ کا خوف کر، کچھ تو اللہ سے ڈر کر کے اس مہرے بکارت کو نہ توڑ، یہ کسی کی امانت ہے، اس امانت کا خیانت نہ کر۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میں اس پر پوری طرح قابو پا چکا تھا، میں اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اسے صرف اس لیے منہ کالا نہیں کیا کہ میرے دل کے اندر تیرا خوف آ گیا، میرے دل کے اندر تیرا ڈر آ گیا تھا۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، میں نے یہ زنا تو صرف تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند آ گیا ہو تو اس عمل کا واسطہ، اس عمل کے صدقے میں آج تو اس راستے کو کھول دے۔ چنانچہ دنیا والوں نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ پوری چٹان وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور وہ لوگ آرام سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ سوچئے، اس واقعے پر نگاہ دوڑائیے کہ وہ لوگ کتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ لوگ ایسے جنگل میں جا چکے تھے، وہاں تک کسی پرندے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس چٹان کو ہٹانے والا کوئی انسان نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اگر اس چٹان کو نہ ہٹایا ہوتا تو وہ لوگ وہیں اس غار کے اندر مر چکے ہوتے، سڑ چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نتیجہ تھا، اور ان کی زندگی کے اندر جو تقویٰ تھا، اس تقویٰ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مصیبت کے اندر گرفتار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو حالات کا شکار نہیں بنائیں گے۔ ہمیشہ وہ انسان مصیبتوں سے آزاد رہے گا، مصیبتوں سے نجات پاتا رہے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں نہ آئیں، ہماری زندگی مصیبتوں کا شکار نہ ہو، ہمیں مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر بسانا ہوگا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا، یاد رکھیے ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کتنے گھنٹے سے اور کتنے نرن ہوگا اللہ تعالیٰ، کتنی بے باکی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کے اندر ایک دھمکی دی ہے گناہ کرنے والوں کو، اور وہ دھمکی ایسی ہے کہ اگر مسلمان ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی اس دھمکی کو سنے گا، میں خدا کی قسم، وہ اس انسان کا دل پھٹ جائے گا، اس انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گناہ کرنے والوں کو، گنہگاروں کو ایسی دھمکی دی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہ اب تک کا پردھان منتری اعلان کرتا ہے کہ آج کرفیو نافذ ہے، آج باہر نہیں نکلنا ہے، سارے لوگ گھر میں بند ہو جاتے ہیں، کسی انسان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ذرا تو سوچئے کہ اس پردھان منتری کی آواز میں طاقت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس پردھان منتری کی آواز میں روک رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کو فاور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی
धमकी की ताकत देखिए कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके हुक्मों को तोड़े। जरा सोचिए कि अल्लाह ताला उस इंसान को ताकत देने वाला अल्लाह ताला इन मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, गुनाह करने वालों को धमकी दे रहे हैं। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं कि मुसलमानों सुनो, गुनाह करने वाले सुनो, मेरी धमकी है, मेरा अल्टीमेटम अल्लाह ने फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। मुसलमानों से दिल के ऊपर हाथ रखकर सुनो, अल्लाह मुझसे गुनाहगारों को धमकी दे रहे हैं कि सुनो, जो शख्स मेरी नाफरमानी करता रहेगा, मेरे जिक्र से नाराज करता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर धमकी दी और कैसे धमकी दी? अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं उसके औलाद को नाफरमान बना दूंगा, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि उसको मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे जिक्र से नाराज करता है, मेरी नाफरमानियां करता रहता है, उसकी 60 साल जिंदगी हो, 70 साल जिंदगी हो, 80 साल जिंदगी हो, 90 साल जिंदगी हो, मैं उसकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मौलाना हकीम अख्तर शाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह को फरमाते हैं, वल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता रहता है, अल्लाह ताला को नाखुश करने वाले, नाराज करने वाले अमाल करते रहता है, उसके चेहरों से लानतें बरसते रहती है, उसके चेहरों से लानतें बरसती रहती है, उसकी जिंदगी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर बेचैनी के अल्लाह के अज़ाब के कोड़े बरसते रहते हैं, चाहे उस इंसान को इसका एहसास ना हो। आज हमने क्या समझा कि अल्लाह का अज़ाब ही कि हमारे ऊपर से आसमान पर बिजली बरस जाए। आज हमने समझ रखा है कि अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब ये कि हम जमीन के ऊपर चलते रहे और जमीन हमें धंसा दे। मेरे दोस्तों, बस ये तो अल्लाह के छोटे छोटे, अल्लाह के बड़े बड़े अज़ाब हैं। अल्लाह के छोटे छोटे अज़ाब को देखिए, हम रात को आराम के लिए, नींद लेने के लिए बिस्तरों के ऊपर आते हैं, लेकिन हमें 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे गुजर जाते हैं, नींद नहीं आती। ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब, ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। आज हमने इन चीजों को अल्लाह का अज़ाब नहीं समझा। एक बच्चा है, हमने 25 बरस तक, 20 बरस तक, 18 बरस तक उसकी परवरिश की, अपने खून पसीने की कमाई, अपने खून को पसीना करके उसको पूरी जिंदगी पर खिलाते रहे, लेकिन जब वो इंसान अपनी ताकत के ऊपर चलने लगता है, वो बच्चा अपने पैर के ऊपर खड़ा होने लगता है, वही बच्चा हमारा बात नहीं मानता है। ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब है, इसे समझो, ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। आज हम किसी काम में, किसी मैदान में उतरते हैं, सोचते हैं कि ये तिजारत करेंगे, लेकिन जब वो तिजारत करने के लिए पैसे जमा इकट्ठे करते हैं, पैसे जमा करते हैं और उस तिजारत में, उस मैदान में उतरते हैं, तो फिर हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हमें उस तिजारत में नुकसान होने लगता है। ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। मुसलमानों, अल्लाह ताला के अज़ाब को समझो, ये न समझो कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से आसमान से बिजलियां गिरा दे, चलते चलते जमीन में हमें धंसा दे, यही अल्लाह का अज़ाब है। नहीं मुसलमानों, अल्लाह के अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं और ये छोटे छोटे अज़ाब देकर अल्लाह ताला हमें समझा रही है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मुसलमानों, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मेरे बंदो, अब भी सुधर जाओ, अब भी मुझसे डरने लगो, अब भी मेरी नाफरमानी से बाज आ जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर आसमान से बिजलियां गिरा दूं। याद रखिए, जिन जिन गुनाहों की वजह से, जिन जिन नाफरमानियों की वजह से, जिन जिन बदअमालियों की वजह से पिछली उम्मतों को हलाक किया गया, एक उम्मत के बारे में आता है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि जाओ, वो उम्मत नाफरमान है, मेरी नाफरमानियां करती रहती है, गुनाह करते रहते हैं, सबके सामने खुला गुनाह करते रहते हैं, जाओ उस उम्मत को हलाक कर दो। किताबों के अंदर मिलता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन के ऊपर आते हैं, उस उम्मत को उसकी जमीन के साथ ऊपर उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाकर उस उम्मत को जमीन के साथ पलट देते हैं और नीचे जोर से जमीन के नीचे गिरा देते हैं। जो उस उम्मत के अंदर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सारे तड़पने लगते हैं, रो रो कर गिराने लगते हैं। तारीख की किताबों के अंदर
زمین ان لوگوں کو لے کر نیچے گر جاتی ہے اور سب نیچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس امت کو جن بدعمالیوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہلاک کیا گیا تھا، برباد کیا گیا تھا، یاد ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناخوش کرنے والے اعمال سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کرو۔ یہ گناہ ہماری زندگی عذاب بن کر رہ جائے گی، ہماری زندگی درد بن کر رہ جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو اللہ قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، اگر وہ انسان نافرمانی والے اعمال کرے گا جو عذاب آ کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو انعامات بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے تو انعامات میں مل کر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم ذرا اپنے دل کے اندر میرا ڈر اور خوف پیدا کر کے تو دیکھو، میرا ڈر اور خوف پیدا کر کے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی کے اندر عمل صالح آ جائے گا، نیک عمل آ جائے گا، اللہ کا تقوی آ جائے گا، چاہے وہ انسان بچہ ہو، چاہے وہ انسان بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ نے فرمایا میں اس کی زندگی کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کروں گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو خوشگوار زندگی دوں گا، میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، میں اس کو اطمینان والی اور سکون والی زندگی عطا کروں گا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والے اعمال سے باز آ جاؤ۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یاد رکھیں ہماری زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ جانے کن کن عذابوں میں مبتلا فرمائیں گے، کیسے کیسے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، ہم ان کا احساس ہی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان ہے نرم نرم بستروں کے اوپر لیٹا ہوا، لیکن اس سے جا کر پوچھو تو اس کا دل بے چین ہے، اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پتھروں کے اندر جا کر آرام کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ پتھریلی زمین میں جا کر لیٹو اور وہاں بھی تمہیں دل کا سکون مل جائے گا، تو تم مل جائے تو اس کے لیے تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو چاہے تم کیسے خاردار وادی کے اندر جنگل کاٹوں میں جنگلوں میں سو گے، لیکن وہاں بھی تمہیں نیند آ جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں تلوار ہے، جنگ کا موقع ہے، جان کا موقع ہے، ہاتھ سے جان جانے کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی ان کی زندگی کے اندر چین اور سکون تھا، کبھی ان کی زندگی کے اندر بے چینی اور بے سکون نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اور میں بس چھوٹی سی مثال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ تقویٰ کیا ہے؟ ہم بات سنتے رہتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی ایسے جنگل سے سفر کیا ہے کہ جہاں بہت سارے کانٹے ہوں، خاردار جنگل سے، کانٹوں والے جنگل سے کیا تم نے کبھی سفر کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں ابو ہریرہ سفر تو کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پھر تو جب تم اس جنگل سے گزرتے ہو، اس جنگل کو پار کرتے ہو، تو ان کانٹوں سے اور ان جنگل سے کیسے گزر جاتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب میں اس جنگل سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں کہ کہیں کانٹے نہ لگ جائے، اور بچا کر اس جنگل سے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی مثال تقویٰ کی ہے۔ یہ دنیا اس جنگل کے مانند ہے، اور اس دنیا کے اندر بہت سارے گناہ کی شکلیں یہ سب کانٹوں کے مانند ہے۔ تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو بچا کر زندگی گزارو۔
ورنہ جدھر بھی جاؤ گے کانٹے، گناہ کے کانٹے موجود ہیں، جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے گناہ کے کانٹے موجود ہیں۔ تم اس دنیا سے گناہ کے کانٹوں سے بچ بچا کر گزر جاؤ، اپنی 70 سالہ 60 سالہ زندگی گزار لو، تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے گا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو ہر ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ چاہے ہم دوستوں کی محفلوں کے اندر رہے، چاہے ہم اندھیرے میں رہے، تاریکی میں رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہم اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے ہر گناہ سے باز رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت